نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والمؤمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين او كما قال الله تبارك وتعالى في شان نبيه مخبرا وآمرا وصادقا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الصلاة والسلام سب تو پہلے تو میں عزیزم حاجی احمد میں اظہار افسوس کرتا ہوں اور تمام اس کے معاون اللہ تعالیٰ محمد شہباز کی قبر کی مشکلات کو آسان فرمائے اس کی بخشش فرمائے سارے اس کی روح دے سال ثواب واسطے اکٹھے ہوئے ہیں پڑھیندہ رہے اللہ رب العزت جل جلالہ و من والہ نے ارشاد فرمایا واعتصموا مضبوطی سے تھام لو بحبل اللہ اللہ کی رسی کو ولا تفرقوا اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو جدا جدا نہ ہو فرقہ پرستی نہ کرو اللہ رب العزت اس فرمان کے مطابق الحمدللہ میرا تعلق روحانی طور پہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے نال ہے اور تصوف اور فقر دا مشن تفرقہ بازی نہیں بلکہ ہر ایک نو برداشت کرنا ہر ایک نال پیار کرنا ہر ایک دے نال محبت دا اظہار کرنا یہ فقر دا شیوا ہے لیکن کچھ گلاں مجبوراً اللہ رب العزت دا فضل و کرم ہے تحدیث نعمت واسطے فخر اور بڑائی واسطے نہیں اس دا شکریہ ادا کرن واسطے اللہ رب العزت نے میں آکھنا بھی اپنے واسطے بڑا مشکل تے بھاری لفظ سمجھ لیتے ہیں اس خادم تے فریش درویش نو ظاہری اور باطنی علم دے نال نوازے ہیں پچھے کلخانی تے میرے کو مسئلہ پوچھا گیا اور اس کی وضاحت دی فرمائش کی گئی کہ لوگوں کے اندر تجسس ہے ذرا وضاحت کر جو کہ دعا بعد از نماز جنازہ جائز ہے یا ناجائز ہے پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے اس سوال کے جواب جو کچھ میں بیان کیتا میں اج بھی بیان کر دینا
تھوڑے تو اکثریت لوگ اس دن حاضران کچھ غیر حاضران سارے سن لو کہ میں کہ بیان کیتا جو کچھ میں بیان کر سا تھوڑے ذمے اسی اس نوں ذہن نشین کرنا یاد رکھنا میں ہو سکتا اسے بیان تو بعد تھوڑے کو پھر اے بیان کردہ گلاں سنا اس واسطے گوش ہوش دے نال تے توجہ نال دعا کے متعلق اللہ رب العزت دا فرمان قرآن مجید کے اندر کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي اے میرے محبوب جدوں تھوڑے کولوں میرے بندے عام انسان نہیں اللہ فرما رہے میرے بندے جدوں تھوڑے کولوں میرے بارے پوچھیں فَإِنِّي قریب میں قریب ہوں اللہ فرما رہے میں اجیبو دعوت الداعی اذا دعانے ہر پکارنے والے کی پکار پر میں اسے جواب دیتا ہوں اجیبو میں جواب دیتا ہوں دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار پر کب اذا جب وہ مجھے پکارے اور اللہ نے نہیں فرمایا فلاں ٹائم تے مینوں پکارو تے فلاں ٹائم تے نماز واسطے ٹائم مقرر ہے ہن اس وقت کوئی نماز ہو سکتی زوال دا ٹائم ان قریب زوال دا ٹائم شروع ہونے والا اس وقت روزہ رکھا جا سکتا اس وقت قربانی کیتی جا سکتی ہے حج ادا کیتی جا سکتی ہے تے دعا واسطے کوئی ٹائم نہیں البتہ دعا دی زیادہ قبولیت دے اوقات ہیں فرض نماز تو بعد دعا دی قبولیت جمعے دے دو خطبہ دے درمیان دعا دی قبولیت افطاری دے ٹائم دعا دی قبولیت دا وقت سحری دے ٹائم دعا دی قبولیت دا وقت لیکن ممانت کے تھائیں میں کہ کس ٹائم تے دعا بلکہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ دعا عبادت دا مغز اور نچوڑ ہے کوئی بھی عبادت کرو اس دے اخیر تے اینڈ تے اختتام تے جدو تھوڑی دعا مکمل ہو چکے اے گل یاد رکھنی جدو عبادت مکمل ہو چکے تو پھر دعا منگو کیوں دعا اس عبادت دا نچوڑ ہے اس عبادت دا مغز ہے اس عبادت دا اصل ہے جو تسی عبادت کیتی ہے اور ہر نیک عمل عبادت ہے ہر نیک عمل اور ہر نیک عمل تو بعد دعا کرنا قبولیت دا ٹائم ہے بات گل نہیں سمجھ آ رہی توجہ آ رہی ہن دیکھو کہ نماز جنازہ نیک عمل ہے یا نہیں اور نیک عمل عبادت ہے یا نہیں نیک عمل بھی ہے عبادت بھی ہے اور اس نے اختتام تے الدعاء مخ العبادہ دعا عبادت کا مغز ہے عبادت کا نچوڑ ہے نماز پڑھ لی عبادت کر لی دعا نہ منگیے تو اے گویا کہ رب نال تکبر کیتا رب نال تکبر کیتا منگن دا ٹائم ہی تے منگیا نہیں دوسری بات کہ جنازے تو بعد دعا دا حکم جنازے تو بعد سیاہ ستہ مشہور 6 کتاباں حدیث پاک دی انہاں وچوں ابو داؤد شریف دے وچ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماندے ہیں قال سمعت رسول اللہ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت
جب تم میت پر نماز جنازہ ادا کر چکو فخلصوا لہ الدعاء، اب خالص اس کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ جڑی پہلے دعا منگی ہے جنازے دے وچ، او اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ ہمارے تمام زندہ لوگوں کو بخش دے، ہمارے تمام فوت شدہ لوگوں کو بخش دے، و شاہدنا و غائبنا، ہمارے جتنے موجود لوگ ہیں ان کو بخش دے، جو غیر حاضر ہیں یہاں نہیں پہنچ سکے ان کو بھی بخش دے، و ذکرنا و انسانا، ہمارے تمام مردوں کو بخش دے، ہماری تمام عورتوں کو بخش دے۔ سارے واسطے دعا ہے کہ اس میت واسطے دعا ہے؟ سارے واسطے۔ اور نبی پاک فرما رہے ہیں اذا صلیتم علی المیت، جب تم میت پر نماز جنازہ ادا کر چکو، صلیتم ماضی دا صیغہ ہے، صلیتم، اے گل یاد رکھو، میں ہن تہاڈے کوئی پوچھنی ہے۔ اذا صلیتم، جب تم نماز جنازہ ادا کر چکو، اذا صلیتم علی المیت، جب میت پر نماز جنازہ ادا کر چکو، فاخلصوا لہ الدعاء، اب خالص اس کی بخشش کے لیے دعا مانگو۔ ہن جب بعد بھی دعا منگی جاوے، حضور دے فرمان تے عمل ہے، حضور دے فرمان تے عمل ہے، نبی پاک دے حکم دی تعمیل ہے یا ناجائز؟ جی حضور دے فرمان دی۔ پھر حدیث ترے قسم دی ہے، یاد رکھو، ایک حدیث قولی، ایک حدیث فعلی، ایک حدیث تقریری۔ قولی تقریر، قول میں ہوتا بات، زبان سے بات کرنا، اس کو قول کہتے ہیں، جس کی جمع اقوال ہے۔ تقریر قولی جو حضور نے اپنی زبان درفشاں سے ارشاد فرمایا، وہ قولی تقریر، قولی حدیث ہے۔ فعلی حدیث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، زبان سے نہیں فرمایا، عمل کر کے دکھایا، وہ بھی حدیث میں شامل ہے۔ اور تیسری قسم تقریری، کہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا، نہ خود عمل کیا، بلکہ کسی نے نبی پاک کے سامنے کام کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، حضور نے منع نہیں فرمایا، حضور نے نہیں فرمایا، تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی حدیث میں شامل ہے، اور وہ تقریری حدیث ہے۔ اب سب سے پہلا اور اونچا درجہ وہ حدیث قولی کا ہے، جو حضور نے اپنی زبان درفشاں سے بیان فرمایا، اس کا اعلیٰ درجہ ہے۔ قرآن پاک کے بعد حضور کی حدیث قولی کا درجہ ہے، قولی کے بعد پھر حدیث فعلی کا درجہ ہے، اور حدیث فعلی کے بعد پھر حدیث تقریری کا درجہ ہے۔ جو نہیں مانگتے دعا جنازہ کے بعد، ہم ان کو کچھ نہیں کہتے، ہمیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں۔ ہم نہیں کہتے کہ جنازہ کے بعد دعا مانگنا فرض ہے، ہم نہیں کہتے کہ جنازہ کے بعد دعا مانگنا واجب ہے، ہم کہتے ہیں کہ حضور کے فرمان کی تعمیل ہے، وہ سنت میں ہے۔ یارو اگر سنت بھی نہ مانو بالفرض، سنت بھی نہ مانو، اس میں مذائقہ اور حرج کیا ہے؟ نہ ماننے والا میں کہتا ہوں گناہگار نہیں، مان لیتے ہیں گناہگار نہیں، لیکن محروم ضرور ہے، محروم ضرور ہے۔ ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں، کوئی تنازع نہیں، میں نے یہی کچھ بیان کیا تھا
کہ رب کو منگو، ہر ویلے منگو، کوئی ممانت رکاوٹ نہیں، کوئی ٹائم کی پابندی نہیں۔ تے جنازے تو بعد دعا منگن کا حکم ہے کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، جب میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو، اے گل یاد رکھو، جب میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو، ترجمہ غلط ہوئے میں ذمہ دار ہوں، فاخلصوا لہ الدعاء، اب اس کے لیے خالص، اس کے لیے، پہلے خالص وہ دے واسطے نہیں، پہلے سارے واسطے ہے، اب خالص اس کی بخشش کے لیے دعا مانگو۔ ایک گلاں یاد ہو گئی ہیں، یہ کسی نے چھڑن والی گل کی ہے، اپنا مسلک بیان کیتا ہے، یہ کسی نے کانے نو کان کھڑک جاوے آپ ہی، وہ دا علاج کے ساڈے کول کوئی نہیں۔ میرے کو سنن وچ آیا کہ اس بیان دی کئی لوگوں نو تکلیف ہوئی ہے، جبکہ میں کسی نو تکلیف پہنچانے واسطے گل نہیں کی، کسی نو تکلیف پہنچانے واسطے میرے نزدیک اللہ دے فرمان سامنے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں تفرقہ اور فرقہ پرستی اور جھگڑے جھگڑالے نہ کرو، متحد ہو جاؤ۔ میں تو آپ کو متحد دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کو تفرقہ بازی میں بٹ کر علیحدہ علیحدہ ہونا ہرگز میں برداشت نہیں کرتا، میرا یہ مشن ہی نہیں ہے۔ لیکن میرے اس بیان دے راستے کل دی جمعے تے ایک خطیب بلایا گیا، کسی نے مینوں آ کے اس دی ریکارڈنگ سنائی، وہ ریکارڈنگ ہو سکتا کسی کو بھی ہوگی، اور کل اتنے خطاب سنن والے موجود بھی تھے، ہوں تواڈے کو وچ موجود بھی ہو سن، یقیناً ہو سن۔ ہوں اس گل دا میں جواب تاں دے سکنا جڑا کچھ میں ہنے تک بیان کیتا جی اے تہاں یاد رہا ہے۔ میں سکھان ابتدا آخیا بھی میں تواڈے کول گلاں سننیاں، جڑا میں بیان کر رہا اے اوتھے کول خانی تے بھی بیان کیتا، اج دوجے واری بیان ہو گیا، اے وہ بیان آئی گلاں کو ذہن نشین ہو گئیاں۔ ہن اس خطیب صاحب نے خطبے میں جو آیت پڑھی ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا کریں وہ حاصل کرو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے حضور منع فرمائے فانتہوا، پس رک جاؤ۔ اس سے آیات کریمہ کی تفسیر میں پوچھتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے نماز جنازہ تو بعد دعا تو اگر منع فرمایا تو اللہ دے اس فرمان دے مطابق کہ ما نہاکم عنہ، جس سے حضور منع فرمائے فانتہوا، پس رک جاؤ۔ حضور نے منع نہیں فرمایا، اللہ نے مانگنے کا حکم دیا ہے، ہم اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں کہ دعا مانگ رہے ہیں، اور رب فرما رہا ہے کہ ما نہاکم عنہ، جس سے رسول پاک تمہیں منع کرے فانتہوا، پس رک جاؤ۔ حضور نے منع نہیں فرمایا سے کیوں رک؟ دوسری حیرت والی بات ہے کہ پہلے ساڈے تے الزام یہ ہوندا ہے، اسانو روکیا جاندا ہے، ساڈے تے جگتاں تے آوازیں کسے جاندے ہیں کہ اے ویکھو جی بریلوی پیراں کول منگدے رب کولوں نہیں منگدے، داتا کولوں منگدے، غوث پاک کولوں منگدے، پیر سیال کول منگدے، اے غیر اللہ کولوں منگدے۔ اور یارو ساڈے نال کرو کہ او رب کول بھی نہیں منگنے، جے رب کول منگن لگیا تے بات بھی اعتراض، تو معلوم ہوا انہاں دا پروگرام کچھ ہو رہے۔ دوسری بات، اس خطیب دا جو اعتراض آیا، جیڑی حدیث پاک تواڈے سامنے پڑھی ہے، ریکارڈنگ میری بھی بچے کر رہے ہیں، اور بھی کسے کرنی تے کر لوے، تے او ریکارڈنگ بھی موجود ہے، کسے بریلوی عالم کو نہ لے جاؤ، ہو سکتا کوئی ڈنڈی مار جاوے، لیکن ممکن نہیں کسے دیوبندی عالم کو لے جاؤ، جتھے تواڈا اعتماد اتھے لے جاؤ۔ کہ کیا اس خطیب نے اس حدیث پاک دا ترجمہ غلط کیتا ہے، ترجمہ ٹھیک کیتا ہے؟ 100% غلط ترجمہ کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء۔ پہلی بات ہے کہ اس نے حدیث ہی غلط پڑھی ہے، جی میں اس پڑھی ہے میں پڑھنی نہیں،
اور اس نے ترجمہ کیتا ہے اذا صلیتم الی المیت، اے ماضی دا صیغہ ہے جڑا میں ترجمہ کردا پیا میں ذمہ دار ہوں کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو، اس نے ترجمہ کیتا ہے جب تم نماز جنازہ پڑھنے لگو. اور کل جاگ دیا ہے پڑھ چکو ساکھے یہ پڑھ لگو، پڑھنے لگو آکھے سے پڑھنے لگو جی پڑھنے لگو. اور جڑے ہے وہ بولو، جنہ سنیا وہ بولو، جڑے تھے کوئی نہ وہ نہ بولو. مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولنا. اس خطیب نے کہتے جمع کیتا ہے پڑھنے لگو، پڑھنے یاد ہے ساکھے پڑھنے لگو. میرے کو ریکارڈنگ موجود ہے. اے دے نال اس نے مثال دیتی قرآن مجید دی آیت دی کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. انہیں مثال اے دی صداقت تے سچائی واسطے، اپنے جھوٹ نو چھپاون واسطے قرآن مجید دی آیت ممبر رسول تے بیٹھ کے پڑھی، جہاں ترجمہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے جدو تسی نماز پڑھنے لگو تو وضو کرو. یارو وضو دا حکم ہی پہلے واسطے دے، دعا دا حکم بعد واسطے دے. ایتھے حکم ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو یعنی تیاری کرو، نماز سے پہلے وضو کرو. تے اتھے حدیث پاک وچ کہوے اذا صلیتم، جب تم نماز پڑھ چکو. یہ ترجمہ نہیں کہ جب تم نماز جنازہ پڑھنے لگو، یہ ترجمہ ہی غلط ہے. یہ ترجمہ ہی غلط ہے، 100% غلط ہے. میرے عزیزو، میرے بھائیو، تسی ان پڑھ لوگ اکثریت مسائل دے چکر وچ پونا، تنازع پونا، بیٹھکاں تے داریاں تے بیٹھ کے مناظرے کرنا تہاڈا کام نہیں. تہاڈا کام تسی کسے عالم دین کو جاؤ، جتھے تہاڈا دل منیدا اوتھے جاؤ، تسی پڑھو، علم حاصل کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. وہ علم جڑا فرض ہے حاصل کرنا، وہ سکول کالج دا علم نہیں، وہ ہے دین دا علم ہے. دین دا علم حاصل کرنے تو بغیر اگر کوئی مناظر بن بندا، کوئی داڑھی رکھ کے امامہ سجا کے ممبر رسول تے بیٹھ جاتا، اس دی مثال اس عطائی ڈاکٹر جیسی ہے جڑا عطائی ڈاکٹر بغیر سند دے کلینک کھول کے بندا، وہ لوگوں واسطے جان دا خطرہ اور موجب سبب بنتا ہے. جڑا بغیر سند دے، بغیر تعلیم حاصل کیتے ممبر رسول تے بیٹھدا، وہ ایمان دا جانی دشمن ہے. یاد رکھو اس دے بیان دے نال ایمان خطرے وچ پوندا. جس طرح حکومت عطائی ڈاکٹراں دا محاسبہ کر دیے اور چیکنگ کر دیے، میں اس اجتماع دے اندر پرزور اپیل کردا ہاں کہ گورنمنٹ نو عطائی مولویاں دا بھی محاسبہ کرنا چاہیے. جڑے مساجد وچ ممبر رسول دے بیٹھ کے سند یافتہ نہیں ہوندے، پڑھے نہیں ہوندے، قرآن دے آیات دے مفہوم بھی غلط بیان کر دیں اور احادیث نبوی دے ترجمے بھی غلط کر دیں، عبارتاں بھی غلط پڑھ دیں، انہوں نے کوئی حق نہیں کہ ممبر رسول دے بیٹھ کے وہ بائیاں اونچیاں کر کے تے نعرے لوا کے جھوٹ بولے. اس میری گفتگو نو تسی تنازع والی سائڈ تے نہیں لے جانا، سمجھن والی سائڈ تے لے جانا. میں جھگڑے واسطے نہیں، تنازع واسطے نہیں، تفرقہ بازی واسطے نہیں، میں ممبر رسول تے بیٹھ کے پیادا ہوں، حق سمجھن واسطے بیان کر رہے ہیں. اس دا غلط پہلو نہیں لینا. سمجھو، پڑھو، سکھو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. اگر عمل اللہ تعالیٰ اسی توفیق عطا فرمائے. تو میرا مختصراً میرا موقف
کہ دعا منگنا اس نے یہ بھی بیان کیتا کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، حدیث پاک ہے کہ دعا عبادت دا مغز ہے۔ اس نے جواب اس نے پڑھیا کہ کوئی شخص جو نماز نیتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھ کے اتھے دعا منگن لگ پوے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، الحمدللہ پڑھ کے ولد العالمین تائیں وقت پڑھن لگ پوے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، رکوع تے جا کے جاوے سبحان ربی العظیم پڑھ، ایک گلاں کیتیاں سی کوئی نہ جی۔ ہن کوئی بے وقوف ایسا ہے جڑا نماز دے وچ بھی اے رکوع سجود والی جا تے ثنا تو بعد بھی اے پڑھے کوئی نہیں پڑھدا جی، جڑا ہے نا الدعاء مخ العبادہ، اے دے جواب جو اس نے آکھیا اے جملے میں بول رہا ہوں الدعاء مخ العبادہ، اے دسو مخ اصل نچوڑ تے مکھن او اینڈ تے ہوندا یا درمیان وچ ہوندا؟ جی ریڑکے چ متھاڑی پائیے تے نالے وچوں کڈن لگ پئی تو مکھن نکل سی جی، مکھن اینڈ تے نکلنا نا۔ تے اس نے بیان کیتا کوئی ثنا پڑھ کے ربنا آتنا دعا منگن لگ پوے خوشی محمد جی، کوئی رکوع سبحان ربی العظیم پڑھ کے تے ربنا آتنا آکھن لگ پوے، کوئی سبحان ربی العلا سجدے وان کے تے ربنا آتنا آکھن لگ پوے، اے رڑکے دے وچکاروں کرنا یا رڑکا رڑے کے کڈنا ہے جی؟ اے تے رڑکے دے وچکاروں مکھن نہیں نکلدا، اینڈ تے مکھن نکلدا ہے، اینڈ تے مکھن نکلدا ہے۔ تو فرمایا جے مکھن کرنا ہے جدو تہاڈی دعا عبادت مکمل ہو جاوے، جدو عبادت مکمل ہو جاوے۔ ہن جنازہ مکمل ہویا سلام تے، جنازہ مکمل ہویا سلام تے، جدو سلام تے مکمل ہو گیا تو پھر دعا کر لو، خوش نصیبی ہے دے وچ نہیں کرنی نہ کرو، دعا نہ منگن نال کافر نہ ہو سو جی جی، دعا منگن دے نال کوئی فتویٰ نہیں کہ ہو ویسو، اے ضرور ہے کہ محروم ہو سو، محروم ہو سو۔ تو ساڈی التجا ہے کہ جدو دعا دی قبولیت دا وقت ہوئے تو محروم نہ ہوئے کرو، رب کو مانگ لیا کرو۔ چلو داتا کو منگن تے اعتراض صحیح، غوث پاک کو منگن تے اعتراض صحیح، پیر صاحب کو منگن تے اعتراض صحیح، لیکن او بھی لوگوں دی کم فہمی تے کم علمی ہے، کم فہمی تے کم علمی ہے۔ منگدا تے ہر کوئی خدا ہے، داتا تے ہر ایک دا خدا ہے، مشکل کشا تے ہر ایک دا خدا ہے، یعنی سمجھنے کی بات ہے، سمجھو علم حاصل کرو، علم تو بعد عمل دی توفیق اللہ کو منگو، جیڑا نہیں منگے نہ منگے ساڈا اس تے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جیڑا منگدا ہے او دے واسطے رکاوٹ بننا، او دے واسطے خطیب بلا کے تقریراں کرانا، کیا ساڈے معاشرے وچ ہور برائیاں ختم ہو گئی ہیں؟ ہور کوئی برائی نہیں ساڈے معاشرے وچ جس نو روکن واسطے اہتمام کیتا جاوے؟ کوئی نہیں برائیاں؟ بولو جی، کوئی نہیں ساڈے معاشرے برائیاں؟ کسے ایک برائی نو روکن واسطے کدے کوئی اہتمام کیتا گیا؟ کدے کوئی جلسہ کیتا گیا؟ کدے کوئی خطیب بلایا گیا؟ ہزاراں برائیاں ساڈے معاشرے وچ موجود ہیں، کسے ایک برائی نو روکن واسطے اہتمام کدی نہیں کیتا گیا۔ دعا منگنا جو نیک عمل ہے او دے روکن واسطے جو اہتمام کیتا جا رہے ہوئے تو پھر سمجھو انہاں دی نیتاں کیویں تے ارادے کیویں۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو حق سمجھن دی، حق فہمن دی، حق دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں دوبارہ یہ گزارش کرساں کہ ساری گفتگو تواڈے سمجھان واسطے کی، کوئی تنازع واسطے نہیں کیتی، اس کو تنازع نہیں بنانا۔ ہاں اگر کسی نو شبہ ہوئے یا کسی نو میری کسی گل تے اعتراض ہوئے او آ کے میرے کو اس دی وضاحت طلب کر سکتا ہے۔ میں اتھوں دائیاں، میں باہروں آ کے تقریر کر کے نکل نہیں جانا، میں اتھی رہن بسنا، میں تواڈے وچ بسنا اور تواڈے وچ ہی بسنا، تو تانوں میں اتفاق دی نگاہ نال ویکھنا چاہنا یارو اسی ایک جنازے تے اکٹھے ہوندے ہیں۔
ایک جنازے تے اکٹھے ہوندے ہیں جی اتھے بھی جدا جدا ہو کھلوئیے اتھے ہی فرقہ پرستی نوں ہوا دے رکھیے تو پھر اللہ دے اس فرمان تو اسی دور ہو رہے ہیں اللہ تے فرما رہا ہے کہ میری مضبوطی نوں میری رسی نوں مضبوطی نال تھام لو اور آپس جدا جدا نہ ہو اللہ تعالیٰ حق سمجھن دی حق فہمن دی حق اتے عمل کرن دی اور ہمیشہ رب کولوں ہر ویلے منگن دی توفیق عطا فرمائے آمین ہر ویلے منگن دی رب نے فرمایا اجیبو دعوت الداعی اذا دعانے میں ہر پکارنے والے کی پکار پر ہر پکارنے والے کی پکار پر میں جواب دیتا ہوں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي بس تمہیں بھی چاہیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي بس تمہیں بھی چاہیے کہ تم میری فرما برداری کرو میرے احکامات مانو وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر پختہ یقین رکھو اللہ فرمانا میرے تے پختہ یقین بھی رکھو میرے احکام بھی منو جدو تسی میرے احکام منسو میرے تے پختہ یقین رکھسو پھر وہ نتیجہ نکسی کہ تواڈی ہر پکار تے میں جواب دے سا کیوں نہ جواب دے اس نے کہا میرا بندہ مینوں دل وچ یاد کرے میں بھی اس نوں دل وچ یاد کردا تے جیڑا میرا بندہ مینوں کسے محفل وچ یاد کرے میں اس تو اعلیٰ محفل یعنی فرشتیاں دی جماعت یاد کردا اور فرمایا جیڑا میرے ال ایک گٹھ آوے میں او دے ال دو گٹھاں آندا تیرا فرمایا جیڑا میرے ال چل کے آوے میں او دے ال دوڑ کے آندا سبحان اللہ جیڑا میرے ال چل کے آوے میں او دے ال دوڑ کے آندا رب فرماندا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ او تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کروں اس دعا کرنا بھی ذکر ہے کہ نہیں ذکر تیرا فرماندا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کرسا فَاذْكُرُونِي فِي مَهْدِكُمْ أَذْكُرْكُمْ فِي لَحْدِكُمْ اور تسی میرا ذکر اپنے بستریاں تے کرو میں تہاڈا ذکر تہاڈیاں قبراں وچ فَاذْكُرُونِي فِي يُسْرِكُمْ أَذْكُرْكُمْ فِي عُسْرِكُمْ تسی مینوں اپنی سہولت تے فراخی دے وقت یاد کرو میں تانوں تہاڈی مشکل تے تکلیف دے وقت یاد تساں مینوں اپنی جوانی وچ یاد رکھو میں تانوں تہاڈے بڑھاپے وچ یاد رکھوں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ اسی درس دین والے ہاں ہلکے ذکر والے ہاں اور اللہ فرما رہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ذکر آپ رہتا نہیں اپنی مرضی دا نہیں اور یارو کسی کو سمجھ کے کیتا جاوے کسی کو سیکھ کے کیتا جاوے حضرت بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ آپ تشریف فرمان ایک شخص آ گیا آپ کہتا حضور غریب ہم بچی کی شادی کرنی ہے تو مدد فرماؤ آپ نے سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی پڑھو کر آمین ہے آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی کول مٹی دی اٹ پئی ہے کچی مٹی دی اٹ اس تے پھوک مارے تو سونا بن اولیاء اللہ کی کرامات برحق اللہ قرآن ہی فرما رہے حضرت عاصم بن برخیہ دی کرامت آنکھ جھپکن تو پہلے جو تخت لیا لے تے نبی پاک دے اولیاء اللہ نو بھی اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے آپ نے سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی مٹی تے دم کیتا سونا بن گئی انہوں دتی لے گیا کول ایک مولوی بیٹھا اس آکھیا کیمیا گری دا نسخہ ہتھی آیا آئی تے میں سونا بنا کے ڈھیر لا دے سا گھر گیا عشاء دی نماز پڑھی باوضو ہو کے مٹی دیاں 5-7 اٹاں لے کے بہ گیا سورۃ اخلاص پڑھ کے پھوک مارے پڑھ کے پھوک مارے پڑھ کے پھوک مارے جویں پھوک مارے مٹی اڈے اودہ چہرہ دھوڑو دھوڑ ساری رات پڑھدا رہا مٹی دی مٹی رہی صبح آگے بابا صاحب کی خدمت عرض کیتا حضور تسی 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی صرف 3 مرتبہ پڑھی میں کول بیٹھا
مٹی دے دم کیتا سونا ہو گئی میں ساری رات سورت پڑھتا رہا مٹی مٹی رہی مٹی آپ نے فرمایا کلام تے برحق ہے لیکن اس کلام تو فیض لینے واسطے زبان فرید دی چاہیے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیہ مولانا محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید بندوق دی گولی تے جان دی ہو جان دی ہو بندوق دی گولی وچ بارود ہوندا ہے اس ایک پاور ہوندی ہے ایک طاقت ہوندی ہے جی وہ بندوق تو بغیر چاہ کے ہیں جی کسے مارو وٹے تو زیادہ اثر کر سی وٹا مارنا تے گولی مارنا برابر ہو سی جی اس گولی کو لو صحیح اثر لینا او دی صحیح پاور ویکھنی ہے انہوں بندوق دی نالی چو گزار کے بندوق دی نالی چو کلام الہی برحق تواڈیاں ساڈیاں زباناں چو اثر کیوں نہیں ہوندا وجہ ہے کہ ساڈیاں نالیاں او ساڈیاں زباناں دے وچ او تاثیر نہیں کلامی تاثیر ہے کلام وچ پاور ہے کلام وچ تاثیر ہے ہن اپنی زبانی تاثیر پیدا کرن واسطے فرمایا فاسألو اہل الذکر اتھے نہیں فرمایا فاسألو اہل العلم علم والوں سے پوچھو ہمیشہ گل تو علم والے کو پوچھی جاتی علم والا تے شیطان ہی بہت بڑا معلم الملائکہ فرشتیاں دا استاد لیکن محروم ہو گیا اتنے اللہ نے فرمایا فاسألو اہل الذکر ذکر والوں سے پوچھو ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ اسالو اہل ذکر کو لوں اپنے دل ذاکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علیہ الا البلاغ المبین اللہ تعالیٰ محمد شہباز کی بخشش فرمائے اور اس کے پسماندگانوں صبر جمیل عطا فرمائے اور تمام اہل علاقہ نو آپس بھائی بھائی بن کے متحد تے متفق رہنے کی توفیق عطا اور کسے مسئلے دے اندر اگر کشیدگی ہوئے نہ سمجھ آندی پئی ہوئے تو ان پڑھ لوگوں نو داریاں تے بیٹھ کر دے بہ کے خود اے بحثاں تے مناظرے کرن دی قطعاً اجازت نہیں اے جویں او دوائیاں تے لکھے ہوندا نا کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں اے جڑے علمی مسائل ہیں انہاں واسطے تسی بچے ہو انہاں واسطے بچے ہو جی او دے پڑھن واسطے کسی سند یافتہ عالم کو جا کے پوچھ کے اپنی تسلی کراؤ اللہ تعالیٰ عملی توفیق عطا فرمائے